الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، آج ماہ رجب کی 26 تاریخ ہے۔ روایتوں کے مطابق آج ہی کی شب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تھا۔ یہ واقعہ انسانی عقلوں کو حیران کر دینے والا، یہ واقعہ صحیح سوچ و فکر رکھنے والوں کو اسلام کے قریب لے آنے والا، یہ واقعہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت کو ظاہر کرنے والا، یہ واقعہ اس دور میں تکلیف اور ایذاؤں کے ستائے ہوئے صحابہ کرام کو بڑی تسلی اور بڑا حوصلہ دینے والا واقعہ۔ الغرض یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب رکھتا ہے۔ اس واقعے کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے پیغامات ہیں، جس پر گفتگو انشاءاللہ شام میں ہوگی۔ اس وقت ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور یہ واقعہ پوری امت کے لیے بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں 2 مقصد کار فرما تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جن 2 مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے یہ واقعہ رونما فرمایا۔ پہلا مقصد تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتانا، کیونکہ یہ واقعہ مکی زندگی میں ہوا ہے، اور مکی زندگی میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین نے آپ کی شان کو کم سے کم بتانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں،
کبھی کہتے تھے آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے آپ شاعر ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی نیا شخص مکے میں آتا تو اس سے کہتے تھے کہ وہ فلاں شخص سے ملاقات نہ کرنا، اس کے اندر اس قسم کا جادو ہے، وہ اپنوں سے جدا کر دیتا ہے، وہ ماں باپ کے دین اور ماں باپ کے مذاہب سے الگ کر دیتا ہے۔ الغرض ایسا تعارف کراتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے آپ کی شخصیت انسانوں کو کوئی نعوذ باللہ تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، تو جتنا آپ کی شان کو کم سے کم بتا سکتے تھے وہ پوری کوشش کر ڈالی تھی مخالفین نے، دشمنوں نے، اور ان دشمنوں میں اپنے بھی تھے اور غیر بھی تھے، خونی رشتہ دار بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ایک وقت گزرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی آزمائشوں میں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ یہ چند لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا پھر کچھ اور ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو اس روئے زمین پر ایک سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر اس کے بعد دوسرے سفر کا آغاز ہوا مسجد اقصی سے آسمانوں کی جانب، ہر آسمان پر آپ کا استقبال، اور استقبال میں اللہ نے کھڑا کیا آپ سے پہلے گزرے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں کو، کہ الگ الگ آسمانوں پہ الگ الگ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سلام ہو رہا ہے، دعائیں دی جا رہی ہیں، آپ کو استقبال ہو رہا ہے ایک عظیم شان کے مطابق، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پہنچے، یہاں تک کہ جبرائیل بھی وہاں نہ جا سکے جہاں تک آپ کی پہنچ ہوئی ہے اور آپ کا گزر ہوا ہے، کہ آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، جنت و جہنم کی آپ نے سیر فرمائی۔ الغرض وہ مقام بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانی عقل سے ماورا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ تم جو سمجھ رہے ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ نہیں ہے، ان کی الگ شان ہے، ان کا الگ مقام ہے۔ چنانچہ جب شروع میں وحی کا آغاز ہوا اور کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی، کیونکہ وحی آتی تھی کسی خاص مقصد کے تحت، جب کوئی ایسا موقع ہو تو جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے۔ 15 دن یا اس سے زیادہ گزر گئے، کوئی موقع نہیں آیا وحی کا، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے۔ آپ کے اپنوں نے، جس میں ابو لہب تھا، ابو لہب کی بیوی تھی، اور نہ جانے کتنے تھے، ان لوگوں نے تانے دینے شروع کیے نعوذ باللہ کہ ان کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اب وہ فرشتہ ان کے پاس نہیں آتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے طعنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں اتاری تھیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، بلکہ دیکھتے رہیں دشمن، آپ کا رب آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا، وہ نعمتیں، وہ مقام، وہ شان، کہ وہ دشمن کے منہ بند ہو جائیں گے، اور ان کے طعنوں سے جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، فترضا، آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ اشارے اللہ نے پہلے ہی دے دیے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعنے نہ کسو، ان کا وہ مقام ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اور اس کے بعد موقع آیا، یہی تاریخ تھی اور یہی مہینہ تھا، اور جب رات آئی ہے اور پھر وہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ انسانی عقلیں حیران رہ جائیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تصدیق فرمائی کہ اگر میرے محبوب نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر وہاں سے 7 آسمان یہاں تک کہ عرش تک، اور جنت و جہنم کی سیر بھی اسی میں شامل ہے، اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، بے شک یہ سچ ہے، یہ ہوا ہے۔ کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں وہ ساری آیتیں تھیں جو معراج سے پہلے نازل ہو چکی تھی، جس میں اشارے مل چکے تھے آپ کے مقام کے، آپ کے مرتبے کے۔
چنانچہ انہوں نے تصدیق کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی، بالکل میرے محبوب نے صحیح فرمایا، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بتایا۔ یقیناً اللہ نے ہم کلامی کی ہے اور بھی انبیاء سے، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی کی ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے بڑے اہتمام سے سورہ طٰہٰ میں اور دیگر اور مقام پہ ذکر فرمایا قرآن میں۔ لیکن وہ ہم کلامی اور ایک یہ ہم کلامی جو عرش پہ ہوئی ہے، اللہ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دونوں میں بہرحال فرق تو ہے۔ جو مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، جو سربلندی، جو شان اللہ نے واقع معراج کے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، کسی کو نہیں ملی، وہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی، وہ کسی رسول کے حصے میں نہیں آئی، اور نہ قیامت تک کسی کے حصے میں آ سکتی ہے۔ اس مقام اور اس شان پر فائز صرف تنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو واقعہ معراج میں ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسرا جو تھا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، ان کے غم کا مداوع کرنا، کیونکہ یہ ایک ایسے موقع پہ واقعہ معراج ہوا ہے کہ جو موقع مکی زندگی کا تھا، بڑی تکالیف، بڑی آزمائش ہے۔ وہی عرب اور وہی اپنے اور غیر جو دعوی نبوت سے پہلے آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، سب سے سچے، سب سے امانت دار، اور یقیناً آپ تھے ویسے، بلکہ ان کے کہنے سے زیادہ آپ کے اندر صداقتیں اور امانتیں تھیں، لیکن آپ نے اعلان نبوت کیا فرمایا؟ ان شرک اور کفر سے توحید کی طرف دعوت آپ نے کیا دی کہ لوگوں نے نگاہیں پھیر لی۔ الصادق الامین کہنے والے کاہن اور جادوگر کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ آپ کے اپنے آپ کے دشمن ہو گئے اور بدترین دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ تکلیف پہنچانے کا کوئی راستہ انہوں نے چھوڑا نہیں، آپ کو تکلیف پہنچانے کا اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے کا۔ یقیناً آپ پر ایمان لا رہے تھے لوگ، لیکن ابتدا میں ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو پسماندہ تھے، جو غلام سمجھے جاتے تھے، جو معمولی درجے کے قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کے صحابہ کرام جو یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ غلام اس زمانے کے اعتبار سے، ان کی نظروں کے اعتبار سے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں کہ ایسے دور میں انہوں نے ایمان قبول کیا جس دور میں ایمان قبول کرنا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا۔ ہم ان کے احسان کا بدلہ کبھی ادا نہیں کر سکتے، اور انہوں نے ایمان نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے بعد جتنی تکلیفیں، جتنے مصائب آئے، خوشی بخوشی سب کو برداشت کیا، لیکن ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو ایک طرف آپ کے چاہنے والوں پر مصیبتوں اور ظلم کا پہاڑ، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے جانا، حرم میں آپ کا آ کر عبادت کرنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ وہ جو تکلیف پہنچانا چاہتے پہنچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ تسلیاں دینے والے ایک اور دو، تانے دینے والے سارے لوگ تھے۔ تسلی دینے والے صرف دو، اپنے جو خونی رشتہ داروں میں تھے، ایک تو آپ کے چچا ابو طالب اور دوسری آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دونوں بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تسلیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب بچ گئے صرف تانے دینے والے۔ یہ تانے دینے والے کوئی رشتے کا چچا ہے، کوئی رشتے کا کوئی اور لگتا ہے، الغرض اپنے ہی لوگ تھے۔ جب اپنے ہی لوگ تانے دینے لگے، تسلیوں کے دروازے بند کر لے، تو انسان کی تکلیف دوگنا ہو جاتی ہے۔ الغرض آپ کے اوپر تکلیفوں کا پہاڑ تھا، آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کا پہاڑ تھا، اور دعوی نبوت سے لے کر ابھی تک بظاہر کوئی حوصلہ افزا واقعہ نہیں ہوا تھا کہ جس سے امید کی جا سکتی ہو کہ ہاں انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ کی ذات پر امید اور یقین بالکل تھا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں بظاہر کوئی ایسا واقعہ رونما ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اسی تلاش میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ آپ کے یہ دونوں قریبی شخصیتوں کے انتقال کے بعد کہ شاید وہاں اگر لوگ ایمان قبول کر لیں تو ایک بڑا راستہ کھل جائے گا دین اسلام کے لیے، اور اس دعوت اسلام کی وسعتیں اور اس کی سرحدیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کیا ارمان لے کر آپ طائف گئے، اور ان اوباشوں نے، ان ظالموں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔
صرف وہ خون آپ کے جسم اطہر کا نہیں بہا، آپ کے ارمانوں کا خون کیا، آپ کی تمناؤں کا خون کیا ان لوگوں نے۔ لیکن قربان جائیے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ان کے پتھروں کی زخموں سے چور ہو کر جب ایک باغ میں آپ باوضو ہو کر بیٹھتے ہیں اللہ کے دربار میں دعا کے لیے، آپ ان ظالموں کے حق میں دعا فرماتے ہیں، بد دعا نہیں دیتے۔ اور ایک ایسے موقع پر جبکہ جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک حکم، ایک اشارہ ہو، یہ فرشتے تیار ہیں اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، مجھے امید ہے کہ یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ ایمان قبول کریں گی، اور نسلوں نے ایمان قبول کیا، آج تک وہ نسل چل رہی ہے ایمان والی، الحمدللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے ہیں، بظاہر آپ جو ارمان، جو تمنائیں لے کر گئے تھے اس کی تکمیل نہیں ہوئی، مکہ واپس ہوئے ہیں، مکے والوں نے تانے اور زیادہ دینے شروع کیے کہ مکے سے ہٹ کے طائف گئے تھے، وہاں کیا ملا؟ نعوذ باللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پتھروں کی مار سے زیادہ الفاظ کے مار پڑتے ہیں دلوں پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت رہی ہوگی، صحابہ کرام جو ابھی مٹھی بھر تھے بیچارے ایمان لانے والے، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی ہمیں کیا معلوم، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ایک ایسی فضا میں سانس لے رہے ہیں کہ ہر طرف سے آزادی ہے ہمیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن وہ ماحول الگ تھا۔ ایسے موقع پر یقیناً تسلی کی آیتیں اترتی تو بھی تسلی ہوتی، لیکن جو قریب بلا کر، عرش پہ بلا کر، وہ عزت و اکرام کے ساتھ، وہ حوصلہ افزائی کے ساتھ جو تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی بات ہی جدا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر معراج اللہ نے جس پس منظر میں کرایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے غم کا مداوا۔ میرے محبوب زیادہ غم نہ کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا والے اگر آپ کو نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں، آپ کا مقام یہ ہے جہاں تک کوئی نہیں آ سکا، نہ کوئی جا سکتا ہے وہاں تک۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا، واپس دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو واقعہ سنایا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک نئی جان پیدا ہو گئی، ایک نیا حوصلہ، کیونکہ یہ معراج صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے تھی۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، بڑے پیغامات، بڑی حکمت، ایک سمندر ہے واقعہ معراج، لیکن امت کے لیے خاص طور سے جو چیز لے کر آئے وہ نماز کا تحفہ، کہ امت یہ نماز قائم کرے، اللہ سے قرب اختیار کرے، اللہ سے سرگوشی کرے، مناجات کرے، اپنے دل کے دکھڑے اور ارمان سنائے، وہ اللہ کے قریب، اللہ اس کے قریب۔ یہ مومنین کی معراج ہے۔ اب مومنین اس بات کا غم نہ کریں کہ کون ہے ہمارا، کسے ہم سنائیں اپنے دکھڑے، ہماری تکلیفوں کے یہ داستانیں ہم کسے سنائیں؟ اللہ کو سناؤ۔ نماز مل گئی ہے تمہیں، 5 وقت اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ نہ صرف سنے گا تمہاری بلکہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے کے اسباب پیدا کرے گا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام جو ایمان لانے کے بعد مختلف طریقوں سے اللہ سے باتیں کرتے تھے، اپنے اپنے طریقوں سے، جس کو جیسے سمجھ میں آتا دعائیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، لیکن وہ تلاش میں تھے کوئی ایک ایسا طریقہ اللہ کی طرف سے ملے کہ جب ہم وہ طریقہ اختیار کریں تو اللہ اور ہم بالکل ایک دوسرے کے قریب ہوں، روبرو ہوں، اور ہم جو چاہیں اللہ کو اپنا دکھڑا سنا سکیں، اس سے رحمتوں و برکتوں کی بھیک مانگ سکیں، کوئی ایسا طریقہ ہو۔ چنانچہ یہ طریقہ صلاح اور نماز کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر آئے، صحابہ کے لیے خوشیوں کا دن تھا، عید کا دن تھا، مسرت میں تھے، انہوں نے اس تحفے کو سینے سے لگایا۔ اب انہیں کوئی غم نہ رہا کہ دشمن تکلیفیں پہنچاتا ہے پہنچائے، دشمن ظلم کا پہاڑ ڈھاتا ہے ڈھائے، وہ وہی کر سکتا ہے، ہمیں تو اللہ کا قرب مل گیا، ہمیں تو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اب ہمیں یہ جو مل گیا اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم سب کچھ اللہ سے مانگ لیں گے، سب کچھ اللہ سے حاصل کر لیں گے۔ سینے سے لگایا، اس کی قدر کی صحابہ کرام نے۔ چنانچہ نماز جس دن سے فرض ہوئی اس دن سے لے کے صحابہ کرام کی زندگیوں کی آخری سانس تک، شاید ان کی زندگی کا کوئی اہم کام رک جائے لیکن نمازیں کبھی ان کی نہیں رکی، وقت سے وقت پر با جماعت نماز وہ پڑھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا یہ نماز کیا چیز ہے، کیسے موقع پہ ہمیں ملی ہے،
کس مقصد کے تحت ہمیں دی گئی ہے، وہ کیا موقع تھا، وہ کیا پس منظر تھا، اس موقع پر اللہ نے ہمیں بطور نسخہ، بطور علاج، بطور تسلی یہ نماز عطا فرمائی. یہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ چھوڑے جانے کے لائق ہے. لہذا یہ واقعہ معراج ایک بہت بڑا اس میں سبق امت کے لیے بھی ہے، اور اس میں سے سب سے بڑا سبق نماز ہے، سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا تحفہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نماز کا تحفہ دیا ہے. یقیناً ہماری زندگی میں نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، ہر طرح کی چیزیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، غم ہوں گے. ان سب کے لیے اگر کوئی چیز ہے متوازن کرنے والی، غموں کو ہلکا کرنے والی، خوشیوں میں اعتدال کے ساتھ رکھنے والی، زندگی کی رفتار کو معتدل رکھنے والی، اللہ کا شکر گزار بننے والی، صابر اور شاکر بنانے والی اگر کوئی چیز ہے وہ نماز ہے. بندہ نماز سے جڑا رہے انشاءاللہ ساری خیر ملے گی اور ساری برائیوں سے دور رہے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لہذا ایک مختصر طور پہ واقعہ معراج کا پیغام امت کے لیے اگر کوئی ہے سب سے بڑا تو یہ ایک الفاظ میں کہا جا سکتا ہے، وہ نماز ہے. لہذا یہ جو واقعہ ہے، واقعہ معراج، اسے یاد رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو یاد دلانا ہے، لیکن محض ایک واقعہ، ایک قصے کے طور پہ نہیں، بلکہ اس طور پہ کہ اس واقعے نے ہمیں بتایا ہمارے نبی کون، ان کا مقام کیا. اس واقعے نے ہمیں بتایا کہ نماز کیا چیز ہے اور اس کو کس طریقے سے سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے زندگی کی آخری سانس تک. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. لہذا اگر ہمیں واقعہ معراج کی قدر ہے، اگر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مقام و مرتبے پر فخر ہے تو ہمیں نماز کو سینے سے لگا کے رکھنا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں ہیں، آخری جو آپ کے الفاظ ہیں زندگی کے، اس میں سے یہ ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لہذا اس تاریخ کو، جس تاریخ یہ نماز فرض ہوئی، جس تاریخ کو یہ نماز بطور تحفے ہمارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہمارے لیے، آج وہی تاریخ ہم پر سایہ فگن ہے. اس تاریخ کو ہم اپنے آپ سے عہد کریں، آج کے بعد کوئی نماز نہ چھوٹے گی، نہ چھوڑیں گے. کوئی نماز کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. فجر سے لے کے عشاء تک ہر نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے. تب جا کے کہا جائے گا کہ واقعہ معراج کا ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور واقعہ معراج کے جو پیغامات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.